رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلام على من اتبع الهدى والحمد لله أحسن الخالقين. معزز، محترم، مکرم بھائیوں اور بزرگوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کما حق ہو کتاب اللہ کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آج 14 مئی 2021 اور 2 شوال المکرم ہے۔ رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ کریم اس دن کو ہمارے لیے باعث سعادت فرمائے۔ اصل میں رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ الگ مضامین کے اوپر کچھ چند چیزیں ذکر کی۔ اصل تو ہمارا موضوع چل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام والا، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ شروع ہوگا۔
جمعۃ المبارک کا دن ایک عظیم دن ہوتا ہے من ایام الاسبوع، ہفتے کے دنوں میں سب سے زیادہ بابرکت اور برحمت، باسعادت، اور اللہ کریم کے ہاں دنوں میں سے اعلیٰ دن ہے کہ دنوں میں جمعے کا دن ایک عظیم دن ہے۔ آدمی کبھی اس بات کے اوپر غور کرے، انسان تو دنیا میں بہت زیادہ ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام عظیم انسانوں میں لکھا جائے، کون سے ایسے قوانین اور قواعد ہیں کہ جس طرح دنوں میں عظیم دن ہوتا ہے، اسی طرح انسانوں میں کون سے انسان جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے عظیم انسان ہیں، اور اس کے لیے قاعدہ اور قانون کیا ہے کہ اللہ کریم کے ہاں انسان کا شمار ایک عظیم انسانوں میں ہو۔ عظیم لوگوں کے لیے اللہ کریم نے اجر بھی عظیم رکھا ہے، عظیم لوگوں کے لیے جزا بھی بڑی عظیم رکھی ہے، عظیم لوگوں کے لیے درجات بھی بڑے عظیم رکھے ہیں، عظیم لوگوں کے لیے مسکن اور باغات بھی بڑے عظیم رکھے ہیں، عظیم لوگوں کے لیے ان کے لیے مغفرت اور رحمت کے قوانین بھی بڑے عظیم رکھے قرآن نے۔ اب کون سی ایسی چیز ہے کہ انسان جس پہ عمل کرے اور اللہ کریم کے ہاں اس کے درجات بھی عظیم ہوں اور اس بندے کا شمار بھی عظیم لوگوں میں ہو؟ ایک وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے ہاں بڑے عظیم ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام کوئی نہیں ہوتا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں بڑے عظیم ہیں، اگرچہ معاشرہ ان کو گھٹیا انسان تصور کرتا ہے۔ تمہاری پبلک، تمہاری سوسائٹی، تمہاری جماعت، تمہارے لوگوں کے ہاں ان کا مقام کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کریم کے ہاں وہ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ اصل تو عظیم وہ انسان ہے کہ جو اللہ کریم کے ہاں عظیم ہو، جس کی شرف، مکانت، عظمت، عزت، رفعت، بلندی، عروج، مقام اور عظمت اللہ کریم کے ہاں بلند ہو۔ اصل میں وہی انسان کامیاب ہے دنیا میں بھی، اور وہی انسان کامیاب ہے آخرت میں بھی۔ اب اس کے لیے قاعدہ اور قانون کیا ہے؟ 5 چیزوں کی عظمت کا خیال کر، 5 چیزوں کی عظمت کا خیال کر تو اللہ کریم کے ہاں تیری عظمت ملائکہ سے بھی زیادہ ہوگی۔ جو قرآن مقدس نے چیزیں ذکر کی ہیں، قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک کلمہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے بہت بڑی عبرت، واعظ اور نصیحت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ لآیات لقوم یعقلون، فرمایا عقل مند لوگوں کے لیے۔ آیات لقوم یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے۔ آیات لقوم یتفکرون، فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ آیات لقوم یتذکرون، نصیحت حاصل کرنے والوں کی۔ لآیات لأولی النہی، لآیات لأولی الالباب، دماغ اور عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے قرآن ایک عظیم اللہ کریم کی کتاب ہے جس کے فیصلے اور قوانین بھی بہت عظیم ہوتے ہیں۔
انسان کی عظمت اللہ کریم کے ہاں اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک انسان 5 چیزوں کی عظمت کا خیال کرتا ہے۔ 5 چیزوں کی عظمت کا خیال کرتا ہے، اس وقت تک انسان کی عظمت اور مکانت اور شرف اللہ کریم کے ہاں ہمیشہ عظیم رہتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عظمت لذات اللہ۔ پہلی چیز اللہ کریم کی ذات کی عظمت۔ العظمت لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی عظمت۔ العظمت لکلمت اللہ، اللہ کریم کے کلمے کی عظمت۔ العظمت لرسول اللہ، اللہ کے رسول کی عظمت۔ العظمت لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اللہ کی ذات کی عظمت، اللہ کی کتاب کی عظمت، اللہ کے عظیم کلمے کی عظمت، اللہ کے رسول کی عظمت، اللہ کے رسول کے اصحاب کی عظمت کا خیال کر۔ یہ 5 چیزوں کی تعظیم کرنا تیرے اوپر لازم ہے۔ جب تو ان 5 چیزوں کی تعظیم کرے گا تو فرمایا تیری عظمت کے اوپر اللہ کریم کی رحمت پہرا دے گی، تیری پھر عظمت، مکانت اور شرف عند اللہ افضل من بعض الملائکہ، تو پھر اللہ کریم کے ہاں بعض فرشتوں سے زیادہ تیری عظمت کا اللہ تعالیٰ لحاظ کرتا ہے۔ جب تک تیرے دل میں اللہ کی عظمت موجود، اللہ کی کتاب کی عظمت موجود، اللہ کے کلمے کی عظمت موجود، اللہ کے رسول کی عظمت موجود، اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی عظمت موجود ہے، اس وقت تک دنیا کے اوپر زوال آ سکتا ہے لیکن تیری عظمت پہ اللہ کریم داغ نہیں لگنے دیتا۔ اگر انسان عظیم ہوتا ہے اللہ کریم کے ہاں تو ان 5 چیزوں کی بنا پہ، اگر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں تو قرآن سے پوچھ، اللہ کریم نے انسانیت سے نکال کے حیوانیت میں داخل کر دیا ہے۔ فرمایا کل انعام بل ہم اضل، یہ جنگل کا جانور نہیں، جنگل کے جانوروں سے بھی زیادہ بدترین ہے۔ انسان کی عظمت اس وقت تک برقرار ہے جب تک اس نے اللہ کی ذات کی عظمت کا خیال کیا، اللہ کی کتاب کی عظمت کا خیال کیا، اللہ کے کلمے کی عظمت کا خیال کیا، اللہ کے رسول کی عظمت کا خیال کیا اور اصحاب رسول کی عظمت کا خیال کیا۔ جب تک دنیا ان 5 چیزوں کی تعظیم کے اندر مدغم ہے، جب تک ان 5 چیزوں کی تعظیم ہوتی رہے گی، اس وقت تک اللہ کریم تیرے اوپر قیامت نہیں آنے دے گا۔ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کہ یہ مومن کی عظمت کے خلاف ہے کہ مومن بھی ہو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آسمان کو توڑ دے، ہو نہیں سکتا۔ مومن بھی ہو اس کے اوپر زمین کو پھاڑ دے، مومن بھی ہو سورج اور چاند کو ملا دے، مومن بھی ہو سرخ ہوائیں چلا کے قوموں کو تباہ کر دے، مومن بھی ہو پھر یہ عذاب آئیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ مومن کی عظمت اللہ کریم کے ہاں سب سے زیادہ بلند ہے، اور مومن کی عظمت برقرار رہتی ہے جب تک ان 5 چیزوں کی عظمت کی تعظیم کا خیال کرتا ہے۔ جب ان 5 چیزوں کی تعظیم کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان نہیں، حیوان شمار ہوتا ہے۔ اب قرآن مقدس سے خود پوچھو، اب قرآن پاک میں 107 مقامات ہیں، قرآن مقدس میں 107 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ کریم نے عظیم کا لفظ ذکر کیا ہے، جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی ہے۔ کیوں ذکر کیا؟
تاکہ مومن بندہ جب تک دنیا میں رہے وہ عزت اور عظمت سے رہے، جب دنیا سے جائے اس کی تعظیم مرنے کے بعد بھی ہو، دنیا میں بھی عظیم اور مرنے کے بعد بھی عظیم۔ اب کیسے قرآن مقدس نے ذکر کیا؟ آیت الکرسی سب کو آتی ہے؟ آیت الکرسی کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ عظیم پہ۔ آیت الکرسی بڑی ہے کہ نہیں؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ سورۃ حاقہ ختم ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ سورۃ واقعہ ختم ہوتی ہے، وہاں پہ فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ چوتھا مقام آتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ سورۃ نمل ہے۔ اللہ کریم کی ذات کی عظمت، اللہ کی کتاب کی عظمت، اللہ کریم کے کلمات کی عظمت، اللہ کے رسول کی عظمت، اللہ کے پیغمبر کے رسول کے اصحاب کی عظمت، ان 5 چیزوں کی تعظیم تو دنیا پہ کر، اللہ تعالیٰ تیری تعظیم دنیا میں بھی کرے گا، آخرت میں بھی تیری تعظیم کرے گا۔ فرمایا میرا پیغمبر فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کی تسبیح کر۔ کیسے؟ وہ کون ہے؟ ربک العظیم، اس سے بڑھ کے عظمت والی ذات، سبحان ربی العظیم، وہ پاک ہے، اس کی عظمت بلند ہے۔ عظیم کس کو کہا جاتا ہے؟ جہاں پہ ساری دنیا کی عظمت کی انتہا ہونے لگے، اس عظیم کی عظمت کی وہاں سے ابتدا ہونے لگے۔ اللہ کریم کی ذات کی عظمت، اللہ کی کتاب کی عظمت، کم از کم یہ 5 عظمتیں تو یاد کر لو۔ اللہ کی ذات کی عظمت، اللہ کی کتاب کی عظمت، اللہ کے کلمے کی عظمت، اللہ کے رسول کی عظمت، اللہ کے رسول کے صحابہ کی عظمت، 5 چیزوں کی تعظیم کرتا رہے دنیا میں ہمیشہ، اللہ کریم دنیا میں بھی تیری تعظیم کرے گا، مرنے کے بعد بھی تیری تعظیم کرے گا۔ اب اللہ کی ذات بھی عظیم ہے، فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ 14واں سپارہ سورۃ حجر، وہاں پہ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ میرے پیغمبر میں خدا کی ذات بھی عظیم ہے، میری کتاب بھی عظیم ہے۔ آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، میری ذات بھی عظیم ہے، میری کتاب بھی عظیم ہے۔ میرا پیغمبر تیسری چیز کیا ہے کہ جو میرا کلمہ ہے وہ میرا کلمہ بھی بڑا عظیم ہے۔ وہ کیا کلمہ ہے؟ قرآن سے پوچھیں۔ سورۃ نمل اور سورۃ توبہ کی آخری آیتیں دیکھ۔ او ہدہد پرندہ تھا کہ نہیں؟ آیت سجدے والی ہے، پڑھ دوں سجدہ نکال لو گے؟
وہ پرندہ آیا، اس نے وہ عظیم کلمہ ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات بھی عظیم، اللہ کی کتاب بھی عظیم اللہ کا کلمہ بھی۔ عظیم۔ سورۃ توبہ کے آخر میں کیا آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورۃ نمل میں اس پرندے نے آ کے کہا ہے انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون الا يسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ او سلیمان پیغمبر، وہ جو عظیم ذات ہے، جس کی ذات بھی عظیم ہے، جس کا عرش بھی عظیم ہے، جس کی کرسی بھی عظیم ہے، تو اس سے پہلے وہ کلمہ بھی عظیم ہے۔ ملکہ بلقیس کی شیطان نے اس کی عقل کو مزین کر دیا ہے، وہ اس عظیم ذات کے سامنے کیوں نہیں جھک دی؟ وہ کیوں جھکتی ہے سورج اور چاند کے سامنے، حالانکہ عظیم ذات تو اس کی ہے۔ پرندے نے اللہ کی عظمت کا حیا کیا ہے کہ نہیں؟ پرندے نے اللہ کی عظمت کا خیال کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پرندہ عظیم ہے، اس کی باتوں کو قرآن بنا کے محمد کے اوپر نازل کر دیا ہے۔ اگر ایک پرندے کی زبان سے عظیم کلمہ نکلتا ہے تو اس کی عظمت کا اللہ نے خیال کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو اگر انسان اس کے عظیم کلمے پہ ایمان رکھتا ہے تو انسان کی عظمت ملائکہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ذات بھی عظیم ہے، اس کی کتاب بھی عظیم ہے، اس کا کلمہ بھی وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ کیوں لا الہ کو کلمہ عظیم بنایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر بڑے ذکر موجود ہیں، افضل ذکر کون سا ہے؟ عظیم ذکر کون سا ہے؟ عظیم کلمہ کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں یہ کلمہ ذکر کیا ہے، لا الہ الا اللہ الا انت الحلیم العظیم، لا الہ الا انت رب العرش العظیم، لا الہ الا انت رب العرش الکریم۔ اس کی ذات بھی عظیم ہے، اس کی کتاب بھی عظیم ہے، اس کا کلمہ بھی عظیم ہے، جو تمہیں رسول ملا وہ رسول بھی عظیم ہے۔ جب تک رسول کی عظمت کا خیال نہیں کرے گا، اللہ کے کلمے کی عظمت کا خیال نہیں کرے گا، اللہ کی کتاب کی عظمت کا خیال نہیں کرے گا، اللہ کی ذات کی عظمت کا خیال نہیں کرے گا، پھر اللہ کریم کو تیری پرواہ کوئی نہیں۔ اسی لیے اس بندے کا شمار جنگل کے جانوروں میں کیا گیا۔ تیری عظمت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک محفوظ ہے جب تک تو ان 5 چیزوں کی عظمت کا خیال کرتا رہے گا۔ اب قرآن سے پوچھو کہ اللہ کی ذات کی تعظیم مکے والوں کے اوپر، شاید کہ تم نے کبھی قرآن کا مطالعہ کیا ہو، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی ذات کی عظمت کا خیال کیا؟ اب قرآن سے پوچھ،
اللہ فرماتے ہیں انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم۔ ابو جہل سے پوچھا گیا زمین و آسمان کا مالک کون؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہنے لگا اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمان سے بارش کون نازل کرتا؟ کہتا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو مانا لیکن اللہ کی عظمت کا خیال کیا نہیں، اللہ کی کتاب کی عظمت کا خیال کیا نہیں، اللہ کے رسول کی عظمت کا خیال کیا نہیں، اللہ کے عظیم کلمے کی عظمت کا خیال کیا نہیں، اور صحابہ کی عظمت کا خیال کیا نہیں۔ تو قرآن نے ان کو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا ہے؟ حالانکہ اللہ کو تو مانتے تھے، وہ عظیم کلمے کا ذکر کیا، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، آگے قرآن کیا؟ یستکبرون، تکبر کیا، اس کلمے کی عظمت کا لحاظ کیا، یستکبرون۔ آگے کیا کیا؟ رسول کی عظمت کا خیال بھی کیا۔ کیا کہا رسول کے بارے میں؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کہ لوگوں یہ تو شاعر علیہ باللہ پاگل اور دیوانہ ہو چکا ہے۔ رسول کی عظمت کا بھی خیال کیا۔ اب صحابہ کی عظمت کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لے کے آئیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، علیہ باللہ کہنے لگے ہم ایسے ایمان لے کے آئے جیسے یہ محمد کے پاگل ساتھی ایمان لے کے آئے۔ صحابہ کی عظمت کا بھی خیال کیا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا میرا نبی کہ قل یا ایھا الکافرون، او کافرو۔ اللہ نے ڈائریکٹ ان کو کافر کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اگر تیرے دل میں اللہ کی عظمت نہیں تو اسلام سے نکل گیا، اللہ کے کتاب کی عظمت نہیں تو نکل گیا، اللہ کے کلمے کی عظمت نہیں تو اسلام کوئی نہیں، اللہ کے رسول کی عظمت نہیں تو ایمان کوئی نہیں، اگر صحابہ کی عظمت کوئی نہیں تو تیرے ساتھ ایمان اور اسلام کا واسطہ کوئی نہیں۔ ان 5 چیزوں کی عظمت کا حیا کر، دنیا میں اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی تیری عظمت کا خیال کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی تیری تعظیم ہوتی ہے۔ اب قرآن سے پوچھ، آیات تم نے سنی کہ اللہ کی ذات بھی عظیم، قرآن بھی عظیم، اللہ کا کلمہ بھی عظیم، اور اللہ کی کتاب بھی عظیم۔ اب 5ویں جماعت، کیوں صحابہ کی تعظیم کا تمہیں حکم دیا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں رسول کی عظمت اور صحابہ کی عظمت کا؟ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ آدمی سونے کی کوشش نہ کرے۔ فائدہ کیا؟ اگر آپ سو کے چلے جاؤ تو ہمارا ادھر جو ہے شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اللہ کی ذات کی عظمت، اللہ کی کتاب کی عظمت، اللہ کے رسول کی عظمت، اللہ کے کلمے کی عظمت، پیغمبر کی جماعت کی عظمت، ان 5 چیزوں کی تعظیم کر، اللہ تیری دنیا میں بھی تعظیم، آخرت میں بھی تعظیم۔ اور جو عظیم لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عظیم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے کیا ہے؟ یہ عظیم لوگ ہیں، عظمت والے لوگ ہیں۔ اب قرآن سے پوچھیں کہ یا اللہ کون سے بندے جو ہیں دنیا میں عظیم ہیں اور وہ کیوں عظیم ہوئے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ او میرا پیغمبر، یہ عظمت ہے، میری رضا بھی ہے، اور یہ لوگ بڑے تعظیم والے بھی ہیں۔
اس سے بڑھ کے کوئی عظمت والی چیز نہیں ہے۔ 11واں سپارہ سورۃ توبہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ یہ بڑی کامیابی ہے، یہ جماعت بڑی عظیم جماعت ہے۔ دوسرے مقام پہ پوچھ قرآن مقدس سے، اللہ یہ تو نے ان کی عظمت کو ظاہر کیا ہے دنیا میں، یہ تو کیا ہے دنیا میں، یہ تو دنیا میں عظمت والے لوگ ہیں، کیا اللہ مرنے کے بعد بھی یہی لوگ عظمت والے ہیں؟ قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں، سن میرے پیغمبر اعلان کر دے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ میرے پیغمبر دنیا میں بھی عظمت والی جماعت، قال اللہ، قیامت کے دن اللہ کریم فرمائیں گے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری۔ یہ جو عظیم جماعت ہے، ان کی سچائی نے ان کو نفع دیا ہے، فائدہ دیا ہے کہ میں نے اپنی جنتیں ان کے حوالے کر کے اعلان کیا ہوتا ہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اچھا، اللہ دنیا میں بھی عظمت والے، مرنے کے بعد بھی، اب کیا؟ اب قرآن کا ربط دیکھ، اللہ ان کے لیے جو اجر ہے، ان کے لیے جو ثواب ہے، وہ تو نے کیسا رکھا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان کے لیے بخشش بھی بڑی رکھی ہے، ان کے لیے اجر جو ہے وہ بھی بڑا عظیم رکھا ہے۔ دوسرا مقام دیکھ، سورۃ فتح کے آخری آیات دیکھ، اللہ کریم ساری صفتیں ذکر کر کے اللہ کریم فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطاہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ساری صفتیں قرآن ذکر کر کے آخر پہ نتیجہ کیا نکالتا ہے؟ فرمایا او لوگو یہی عظیم جماعت ہے، ان کے لیے اجر بھی عظیم، ان کے لیے بخشش بھی عظیم۔ تیسرے مقام پہ فرمایا ورزق، ان کے لیے رزق بھی عظیم ہے۔ چوتھی چیز سورۃ توبہ میں ذکر کی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اعظم درجۃ عند اللہ۔ او لوگو میرے ہاں سب سے زیادہ درجے عظیم ہیں تو میرا محمد تیری جماعت کے۔ اب قرآن سے پوچھیں، یا اللہ کیوں اتنی عظمتیں ساری صحابہ کے لیے تو نے رکھ دی؟ اب وجہ کیا ہے؟ اب قرآن سے پوچھ لو، قرآن کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ میری ذات کی تعظیم کی ہے تو محمد تیرے ساتھیوں نے، سب سے زیادہ میری کتاب کی تعظیم کی ہے تو تیرے ساتھیوں نے، سب سے زیادہ وہ میرے کلمے کی تعظیم کی ہے تو تیرے ساتھیوں نے، سب سے زیادہ میرا محمد تیری تعظیم کی ہے تو تیرے ساتھیوں نے کی ہے۔ اس لیے میں نے قانون بنایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔
تیری ذات تو بڑی عظیم ہے، تیری ایک ایک صفت کو میں نے میرا محمد عظمت والا بنایا ہے۔ انہوں نے ان چیزوں کی تعظیم کی ہے، میرے کلمے کی عظمت اللہ کیسے انہوں نے کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ میرا پیغمبر کوئی بندے تو میری تعظیم صبح کے ٹائم پہ کرتے ہیں، کوئی دوپہر کے ٹائم پہ کرتے ہیں، کوئی رات کے ٹائم پہ کرتے ہیں۔ ہاں میرا نبی میں تمہیں بتاؤں انہوں نے میری تعظیم کیسے کی ہے۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جب تک سورج زمین پہ رہتا ہے یہ میری تعظیم کرتے رہتے ہیں، تو جب تک چاند آسمان پہ رہتا ہے یہ میری تعظیم کرتے رہتے ہیں۔ نہ انہوں نے اندھیرا دیکھا، نہ سویرا دیکھا، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی۔ اللہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ فرمایا یدعون ربہم، وہ میرے کلمے کی تعظیم کی ہے۔ یدعون ربہم، انہوں نے ہمیشہ مجھے بلایا ہے، میرے علاوہ کسی غیر کے بارے میں سوچا بھی کوئی نہیں۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا کہ یہ عظمت والی جماعت ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اب ذرا بات سمجھنا، کیا تورات اور انجیل یہ صحابہ کی پیدائش سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی؟ پہلے نازل ہو چکی۔ صحابہ کی پیدائش سے پہلے یہ تورات اور انجیل نازل ہو چکی ہیں، جن کی تعظیم اتنی ہے کہ جن کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں ذکر کر دیا کہ یہ تعظیم والی جماعت ہے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی تعظیم کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ اب ایک مثال بس سمجھو کہ انسان کیسے عظیم بنتا ہے اور اس کا تذکرہ اور اس کی عظمت اللہ تعالیٰ پہلی کتابوں میں ذکر کر دیتے ہیں۔ اب بات کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ان 5 چیزوں کی عظمت کا خیال رکھو۔ تو صحابہ کو عظمت اللہ نے کیوں دی اور پہلی کتابوں میں کیوں ذکر کر دی؟ کہ انہوں نے اللہ کی ذات کی تعظیم آخر درجے کی اللہ کی کتاب کی تعظیم انتہا درجے کی اللہ کے رسول کی تعظیم جتنی صحابہ نے کی کسی اور نے کی اور اللہ کے کلمے کی تعظیم جس طرح انہوں نے کی یا کسی اور نے کی ذرا کبھی آپ نے تاریخ شاید دیکھی ہو، سورۃ بقرہ کی، قرآن کی سورۃ بقرہ ہے، حضرت عمر سے پوچھ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں 8 سال کا زمانہ مجھے لگا سورۃ بقرہ کو سمجھنے کے لیے۔ یہ ہے اللہ کی کتاب کی تعظیم۔ انہوں نے قرآن کی تعظیم ایک ایک سورت کے اوپر زمانہ لگا دیا۔ اگر یہ قرآن کی تعظیم نہ کرتے، اللہ کی ذات کی تعظیم نہ کرتے، اللہ کے رسول اور کلمے کی تعظیم نہ کرتے تو فرمایا کسی نے نام بھی نہیں لینا تھا۔ یہ ان کی تعظیم ہے کہ 1442 سال کا زمانہ گزر چکا، اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور ناموس کی حفاظت کی کہ قرآن مقدس میں ذکر کر دیا، قیامت تک ان کی عظمت برقرار رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا شام کے علاقے میں۔ اب ذرا دیکھ کہ یہ لوگ ان سے بڑھ کے کوئی عظمت والی جماعت نہیں ہے۔ لشکر بھیجا بیت المقدس کے علاقے میں، عیسائیوں کا وہاں پہ قبضہ ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، ان کو لشکر کا امیر بنا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے علاقے میں بھیج دیا۔ سخت سردی کا موسم ہے، عیسائیوں کو پتہ چلا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے علاقے کے اوپر حملہ کرنے لگے۔ انہوں نے بیت المقدس کے چاروں طرف
شہر تھا، شہر کی اونچی اونچی دیواریں تھیں، اونچی اونچی جو دیواریں تھیں ان کے جو دروازے تھے، سارا اپنا کھانا راشن مہینوں کا جمع کر کے شہر کے اندر رکھا اور قلعات کے دروازے سارے بند کر دیے کہ کوئی بھی مسلمان شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اب مسلمان جب پہنچے، عیسائی بڑے آرام سکون سے انہوں نے مہینوں کا راشن اور کھانا اندر رکھ کے شہر کے دروازے بند کر دیے کہ شہر کی فصیل جو ہے، جدران جو ہیں، دیواریں جو ہیں وہ بڑی بڑی ہیں، کوئی اندر جا سکتا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، ایک مہینہ پورا گزر گیا، سخت سردی کے موسم میں مسلمان شہر کے چاروں طرف کھڑے رہے۔ یہ ہیں عظیم لوگ، اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کی عظمت قرآن میں ذکر نہیں کی۔ سخت سردی کے موسم میں پورا مہینہ گزر گیا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر عمر ابن خطاب کا بھیجا ہوا لشکر ہے، ایک مہینہ پورا گزر گیا، سخت سردی کے موسم میں انہوں نے بیت المقدس کے علاقے کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ عیسائی اندر سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ایسے بندے تو ہم نے زندگی میں بھی کبھی دیکھے، جب بھی دیکھو تو یوں کھڑے ہیں یہ لوگ، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کھاتے کس ٹائم پہ ہیں، پیتے کس ٹائم پہ ہیں، اور یہ سوتے کس ٹائم پہ ہیں، آرام کس ٹائم پہ کرتے ہیں، ہر ٹائم پہ ریڈی اور الرٹ کھڑے ہیں۔ ایسے بندے واللہ ما رأینا مثل هذه المجموعہ، کہنے لگے، عیسائی کہنے لگے اللہ کی قسم ایسے بندے تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ اب عیسائیوں کے علماء اس بات پہ مجبور ہوئے، انہوں نے کہا جیسے یہ مہینہ گزر گیا، پورا مہینہ گزر گیا، یہ لوگ سخت سردی کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے ہمارا گھیراؤ نہیں چھوڑا، تو چند دن کا کھانا راشن تمہارے پاس موجود ہے، تم تو مر جاؤ گے اندر، تم اس قوم کا مقابلہ کر سکتے؟ آخر چلو ہم بات کرتے ہیں، کوئی معاملہ نکل آئے، ان کا آخرکار مقصد کیا ہے؟ عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء جو ہیں، تورات اور انجیل کے ماہر علماء، وہ اصل بات جو بتانی ہے کہ ان کی عظمت کیوں ہے صحابہ کرام کی۔ قرآن نے کہا ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، ہم نے ان کی پیدائش سے پہلے ان کے تذکرے، ان کی عظمت کو پہلی کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے۔ اب عیسائیوں کا علماء کا گروہ ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے انہوں نے پیغام بھیجا، تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے پوچھا ماذا تريدون، او مدینے کی ریاست سے آنے والے لشکر، ماذا تريدون، تم کس لیے یہاں پہ آئے ہو، کیوں یہاں پہ آئے ہو؟ ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگا ہم آئے کوئی نہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ کیوں بھیجا گیا ہے؟ ابتعثنا اللہ تعالی لنخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ کہنے لگے ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم آئے کوئی نہیں، کیوں ہم آئے ہیں؟ لِآلَاءِ کلمت اللہ، اس اللہ کریم کے کلمے کی عظمت لے کے آئے ہیں، جس کلمے کے لیے اللہ کریم نے سارے نبی اور محمد کو بھیجا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ معنی کیا دیتا ہے تمہیں؟ ابتعثنا اللہ تعالی لنخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ وہ کلمہ دعوت دیتا ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کے انسانوں کے رب کی عبادت کی طرف لگانے کے لیے آئے۔
بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کے بندوں کے رب کی طرف عبادت والا جو معاملہ ہے وہ کلمہ ہم لے کے آئے ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مشکل کشا، کوئی سننے جاننے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کوئی اور بات کیوں نہیں ذکر کی؟ ذرا بات کو سوچنا، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا ہم آپ کو نماز کی دعوت دینے کے لیے، ہم آپ کو روزے کی دعوت دینے کے لیے، ہم آپ کو حج کی دعوت دینے کے لیے، ہم آپ کو زکوٰۃ کی دعوت دینے کے لیے، ہم آپ کو قربانی کی دعوت دینے کے لیے، زکوٰۃ صدقات خیرات کی دعوت دینے کے لیے؟ کیوں؟ صحابہ کا مذہب ہے کہ جب تک اللہ کی ذات کی عظمت کا خیال نہیں، ساری زندگی کی تیری عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر ایمان صحیح نہیں تو عبادات کا فائدہ نہیں ہے۔ عبادات ابو جہل سے زیادہ تم نے نہیں کی۔ ابو جہل نے 54 حج کیے، بیت اللہ کا جھاڑو داڑھی سے دیتا تھا، اپنی جیب سے ستو پہ لاتا تھا، مسجد حرام کی تعمیر کرتا تھا، تو اللہ نے فرمایا حبطت اعمالہم، اس کے عمل سارے کیا ہیں؟ ضائع ہیں۔ کیوں؟ اس کے دل میں وہ اللہ کی عظمت کا خیال نہیں ہے، اللہ کی ذات کی عظمت، اللہ کی کتاب کی عظمت، اللہ کے کلمے کی عظمت، اللہ کے رسول کی عظمت، رسول کی جماعت کی عظمت، ان 5 چیزوں کی عظمت کا خیال کر، تیرا مقام بعض ملائکہ سے بھی زیادہ ہے۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ ہم بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کے بندوں کے رب کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ او لوگو، عبادت کے لائق اللہ کریم کی ذات ہے، نہ تو ابراہیم خلیل اللہ عبادت کے لائق ہے، نہ عیسیٰ روح اللہ عبادت کے لائق ہے، نہ موسیٰ کلیم اللہ، نہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بندہ عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی نبی، نہ محمد، نہ علی، نہ فاطم، نہ حسن، نہ حسین، نہ امام، نہ جعفر، نہ موسیٰ، نہ تقی، نہ کاظم، نہ زین الدین، نہ عابدین، نہ کوئی حسن، نہ حسین، نہ محسن، کوئی بھی زندہ مردہ قبر گھوڑا خچر آگ سورج چاند کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، نہ کوئی زندہ نہ مردہ، نہ قبر کے اندر نہ باہر، کوئی بھی جاننے سننے والا۔ لا الہ، یہ ہے کلمہ۔ جب تک اس کلمے کی تعظیم نہیں کرے گا، تیرا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا، حیوانوں میں ہوتا ہے۔ تو صحابی نے وہی مسئلہ وہاں پہ ذکر کیا، لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ۔ تو وہ کہنے لگے تم یہ علاقہ فتح کر کے پھر تم یہ اللہ کا کلمہ نافذ کرنے کا تمہارا ارادہ ہے، لیکن ایک بات سن لو مسلمانوں کا لشکر، ہم تورات اور انجیل کے عالم ہیں، ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق لَوْ مَكَثْتُمْ 30 سَنَةً، عیسائیوں کے عالم کہنے لگے ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے ہمیں اللہ کی قسم اگر 30 سال کا زمانہ تم محاصرہ کرتے رہو تم یہ بیت المقدس والا علاقہ فتح کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس علاقے کو جو فتح کرے گا اس بندے کا نام عمر ہے، اس علاقے کو جو فتح کرے گا اس بندے کا نام عمر ہے، اور مسلمانوں تمہارے لشکر کا امیر جو بندہ ہے اس کا نام ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اس لیے اگر تم لَوْ مَكَثْتُمْ 30 سَنَةً، اللہ کی قسم اگر تم 30 سال کا زمانہ بھی محاصرہ کرو تم اس علاقے کو فتح کر سکتے۔ اس کو تو وہ بندہ فتح کرے گا جس کا نام عمر ہے، اور اس کی ساری علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔
یہ ہے قرآن نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تو جس وقت انہوں نے عمر کا نام لیا ہے تو ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے فتحنا البلد ورب الکعبۃ، او لوگوں بیت اللہ کے خدا کی قسم یہ شہر ہم نے فتح کر لیا۔ فرمایا انہوں نے تو خود اعلان کر دیا۔ کہنے لگے ابو عبیدہ اللہ کی قسم ہمارا جو امیر ہے وہ عمر ہے، اور ہمیں بھیجنے والا امیر المومنین عمر ابن خطاب ہے، اسی نے ہم کو بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگے ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ امیر المومنین عمر خود اس علاقے میں آئے گا، جب تک وہ خود نہیں آئے تو یہ علاقہ فتح ہو سکتا نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دل میں خیال آیا یہ عیسائی لوگ کافر ہیں، کہیں یہ کوئی سازش کر کے حضرت عمر کو یہاں بلا کے تو کہیں ایسا حملہ کر کے ان کی ذات کو نقصان نہ پہنچا دے، کہیں ان کی کوئی سازش نہ ہو اندر سے، ایسے ہمارے سامنے یہ بہانے نہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اسی لشکر میں ایک صحابی موجود ہے جس کی شکل حضرت عمر کے ساتھ ملتی ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ تجربے کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات واقعی صحیح کہتے ہیں یا کہ ویسے ان کی کوئی سازش ہے۔ ایک دن گزر گیا، انہوں نے دوسرے دن اسی آدمی کو کھڑا کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ لشکر کا امیر ہے، یہ آگے جن کے بارے میں تمہیں انتظار ہے۔ عیسائیوں کے عالم اپنی کتاب کے نسخے لے کے شہر کی اوپر والی دیوار کے اوپر کھڑے ہو کے نیچے وہ آدمی کھڑا ہے، وہ کتاب سے بھی دیکھتے ہیں اور آدمی کی شکل کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھ کے پتہ کیا کہنے لگے؟ واللہ ما ھذا عمر ھذا بیشبہ عمر، کہنے لگے اللہ کی قسم یہ عمر نہیں، یہ بندہ کوئی عمر کے مشابہ ہے، یہ عمر کوئی نہیں، یہ کوئی عمر کے مشابہ بندہ ہے۔ یہ ہیں عظیم لوگ جن کی شکل و صورت کو اللہ نے پہلی کتابوں میں ذکر کر دیا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحابہ کی عظمت کا حکم نہیں دیا۔ کہنے لگے واللہ ما ھذا عمر الا بیشبہ عمر، یہ عمر نہیں، یہ کوئی عمر کے مشابہ بندہ ہے۔ اگر واقعی تمہارا امیر المومنین عمر ابن خطاب ہے، عمر ابن خطاب کو یہاں پہ بلاؤ، اس کی ساری علامات اوپر سے لے کے نیچے تک ہم دیکھیں گے، اگر وہ واقعہ وہی عمر ہوا جس کا تذکرہ ہماری کتاب میں موجود ہے تو مسلمانوں ہم اعلان کرتے ہیں بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں ہم تمہارے حوالے کر دیں۔ اگر وہی بندہ یہاں پہ پہنچ جائے جس بندے کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے تو بیت المقدس کی چابیاں بدون قتال و بحرب، بغیر قتال اور لڑائی کے ہم چابیاں تمہارے حوالے کر دیں۔ ادھر سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے قاصد بھیجا، خط لکھا ہے امیر المومنین عمر ابن خطاب کی طرف، فرمایا یا امیر المومنین هكذا قالوا علماء الانصار وعليك ان تاتي الينا يا امیر المومنین۔ اے امیر المومنین عمر ابن خطاب، عیسائیوں کے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر امیر المومنین عمر یہاں پہ پہنچ جائے تو ہم بیت المقدس کی چابیاں، پورے شہر کی چابیاں ہم مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ وعليك ان تاتي الينا يا امیر المومنین، اے عمر ابن خطاب مہربانی کرو یہاں پہ شام کے علاقے کی طرف آپ تشریف لے آؤ۔ اگر آپ کے آنے سے یہ علاقہ فتح ہوتا ہے بدون قتال و بدون حرب، ہمیں 40 دن گزر گئے یہاں پہ محاصرہ کیے عمر ابن خطاب، سخت سردی کا موسم ہے، اگر آپ آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ یہ علاقے بھی ہمارے انڈر میں کر دے۔ انہی علاقوں میں اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند ہوتا
ہوتا رہے۔ جس وقت قاصد لے کے خط پہنچا عمر ابن خطاب کی طرف، فلما قرأ عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے جس وقت خط پڑھا ہے کہنے لگے اللہ کی قسم اگر مجھے پیدل چل کے نیل کے تیسرے کنارے تک بھی جانا پڑے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے اگر مجھے مشرقی کنارے کی طرف بھی جانا پڑے تو میں عمر چل کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر نے خط پڑھتے غلام کو حکم دیا جلدی کر، سواری تیار کر۔ پوچھا غلام نے این تذهب یا امیر المومنین، آپ کی تو عادت مبارک ہے ہمیشہ ایک دو دن مجھے پہلے بتاتے ہو کہ ہم نے فلاں علاقے میں سفر کے لیے جانا ہے، تو ابھی تم نے مجھے پہلے کوئی نہیں بتایا۔ این تذهب و این ترید یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا شام کے علاقے کی طرف جانے کا ہے۔ وہ شام پہنچ گئے، شام کے علاقے کی طرف جانے کا ارادہ ہے، جلدی کر سواری تیار کر۔ دیکھا ہے کہ ایک ہی سواری موجود ہے، کہنے لگا یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین سواری ایک موجود ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جلدی کر وہ سواری لے کے آ۔ سواری لے کے تو فیصلہ کیا ہوا ہے؟ سواری ایک ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں انا امشی ستۃ امیال وانت ترکب، 6 میل کا فاصلہ میں عمر پیدل کروں گا، 6 میل کا فاصلہ تم پیدل کرو گے، سواری ایک ہے، دونوں 6 میل گھوڑے کے اوپر سوار ہوں گے اور 6 میل پیدل چلیں گے۔ یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے عظیم لوگ۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو غلام کہنے لگا امیر المومنین میری کیا مجال ہے، آپ امیر المومنین ہو، لاکھوں مربع میل کا فاتح شخص، امیر المومنین، اے امیر المومنین میری یہ چیز مجھے زیبا نہیں دیتی کہ آپ پیدل چلو اور میں گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاؤں، لہٰذا آپ سوار رہو میں لگام پکڑ کے چلتا رہوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ خلافت امیر المومنین عمر کی ہے، سفر کی میں اور تم دو اللہ کی قسم دونوں برابر ہیں، میں اور تم سفر میں اس وقت تک جب میں کسی کام کا فیصلہ کرنے کے لیے مسند امارت پہ بیٹھوں اس وقت میں فیصلہ اپنی رائے کے مطابق قرآن اور سنت کے مطابق کرتا ہوں، اس وقت میں امیر المومنین ہوتا ہوں۔ جب ہم نے سفر کرنا ہے میں اور تم دونوں مسافر ہیں، ایک دوسرے کا حق تلف کر سکتے نہیں ہیں۔ اس نے بڑا اصرار کیا، حضرت عمر نے فرمایا ہو نہیں سکتا، 6 میل کا فاصلہ تم چلو گے، 6 میل کا فاصلہ میں چلوں گا۔ غلام کو پہلے سوار کیا ہے، یہ دیکھ غلام کو، اور حضرت عمر امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا فاتح غلام کو گھوڑے پہ بٹھا کے اس کی لگام پکڑ کے پیدل چل رہا ہے۔ یہ ہے عظیم جماعت محمد کے صحابہ کی۔ 6 میل جس وقت فاصلہ ختم ہوتا ہے تو غلام نیچے اترتا ہے، اس نے کہا امیر المومنین آپ سوار ہو جاؤ۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد مدینہ سے لے کے شام تک کا سفر، یہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے، کئی دنوں کی مسافت کے بعد ادھر مسلمان انتظار میں ہیں کہ کب امیر المومنین عمر پہنچے اور یہ معاملہ حل ہو اور یہ علاقے فتح ہوں اور کب ہمیں موقع ملے کہ ہم بیت المقدس میں نماز ادا کریں۔ آخرکار چلتے چلتے جس وقت شہر کے دروازے پہ پہنچے، مین باہر والا جو دروازہ ہے، تو اس وقت سوار ہونے کی باری تھی غلام کی اور امیر المومنین عمر کی باری آ گئی چلنے کی۔ تو حضرت عمر نے غلام کو سوار کر دیا اور خود جو ہے نکیل پکڑ کے چلنے لگے۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا، مسلمانوں کو، کہ حضرت عمر امیر المومنین جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔
ادھر سے انہوں نے نعرہ بلند کیا، جا عمر جا امیر المؤمنین عمر، جا امیرنا عمر بن الخطاب۔ نعرہ بلند کیا ہے، شور اٹھا ہے کہ عمر پہنچ گئے۔ جلدی سے اندر عیسائی جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ بھی دیواروں کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھنے لگے کہ ہم دیکھیں تو صحیح وہ کون بندہ عمر ہے جس کا ذکر اللہ نے تورات میں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیواروں کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھنے لگے، وہ دیکھ رہے ہیں اس بندے کو جو گھوڑے کے اوپر سوار ہے۔ کہنے لگے واللہ ما ھذا عمر، اللہ کی قسم یہ جو سواری پہ سوار ہے یہ عمر نہیں، یہ عمر کوئی نہیں۔ تو ادھر مسلمان کھڑے ہیں، مسلمان کہنے لگے لیس ھذا امیرنا بل امیرنا الذی یمسک لجام الخیل، وہ ہمارا امیر وہ نہیں جو گھوڑے کے اوپر سوار ہے، ہمارا امیر تو وہ ہے جس نے لگام پکڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھ کے عیسائیوں کے علماء فتحیروا وتفکروا، دیکھ کے حیران ہونے لگے، او لوگو یہ واقعی امیر المومنین عمر ہے جو خود گھوڑے کی لگام پکڑ کے چلتا ہے۔ یہ اتنا عظیم بندہ ہے جس کی عظمت کا ذکر اللہ کریم نے ہماری کتابوں میں کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جس وقت حضرت عمر ابن خطاب پہنچ گئے، ادھر عیسائیوں کے علماء کو دعوت دی گئی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہ آؤ بھائی جس عمر کا تذکرہ کرتے ہو وہ عمر پہنچ گئے، آ کے نشانیاں دیکھ لو کہ واقعی یہی امیر المومنین عمر ابن خطاب ہے جس کی نشانیاں اللہ کریم نے تمہاری آسمانی پہلی کتابوں میں ذکر کی۔ وہ انجیل کے نسخے لے کے، تورات کے نسخے لے کے، بڑا شہر کا دروازہ کھول کے معاہدہ ہوتا ہے کہ جب تک علامات دیکھی نہ جائیں اس وقت تک کوئی بندہ کسی دوسرے کے ساتھ کوئی ابھی نبی کوئی بات چیت نہیں کر سکتا۔ ادھر عیسائیوں کا گروہ کتابیں لے کے بڑے بڑے جید علماء جو ہیں وہ سارے آ کے کتابیں اٹھا کے سامنے امیر المومنین عمر ابن خطاب کھڑے ہیں۔ ادھر سے یہ کتابیں لے کے پہنچ گئے حضرت عمر کے سامنے، ادھر سے کتاب کھولتے ہیں، سامنے عمر ابن خطاب کی جبین نیاز اور پیشانی مقدس کی طرف دیکھنے لگے، اوپر سے لے کے نشانیاں دیکھنے لگے۔ ایک عیسائی عالم دائیں جانب پہ، ایک بائیں جانب پہ، ایک سامنے کتاب کھول کے کھڑا ہے۔ وہ کبھی حضرت عمر کی دائیں جانب پہ حضرت عمر کے بالوں کے گنگریال دیکھنے لگے، حضرت عمر کے بالوں کے۔ کچھ سمجھ آئی بات کہ کوئی نہیں آئی؟ یہ ہیں عظیم لوگ جن کی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک اعضاء کو پہلی کتابوں کا حصہ بنا کے نازل کیا ہے۔ وہ بالوں کے گنگریال دیکھنے لگے عمر ابن خطاب کے۔ ادھر کوئی بندہ کانوں کی لو کو دیکھتا ہے، کوئی دائیں جانب سے دیکھتا ہے، کوئی بائیں جانب سے دیکھتا ہے۔ وہ جو بڑا عیسائیوں کا عالم ہے اس کی نگاہیں عمر ابن خطاب کی جبین مقدس پیشانی کے اوپر ہیں۔ وہ دیکھ دیکھ کے یوں آہستہ آہستہ ساتھ اپنی کتاب کے ورقے بھی ادھر ادھر کرتا جاتا ہے تو عمر ابن خطاب کو بھی دیکھتا جاتا ہے۔ حضرت عمر اپنے بازو کو حرکت دیتے ہیں، سمجھ گئے کہ یہ لوگ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے ذرا بازو کھول دیے، سینہ چوڑا کر کے کافر کے سامنے کھڑے ہیں عمر ابن خطاب۔ امیر المومنین ہے عمر، تو وہ ہے جس کے دل میں لا یخافون لومۃ لائم، سارے کفر طاقتیں ایک طرف ہیں لیکن عمر ابن خطاب کی نگاہوں کے اندر جھکاؤ نہیں آتا۔ عمر کہتے لوگو اللہ کی قسم یہ میری پیشانی اور نگاہیں یہ صرف اللہ کریم کے سامنے جھکتی ہیں، کسی کافر کے سامنے جھک سکتی؟ وہ کافر اندر اندر سے حیران پریشان بھی ہیں۔ دیکھنا شروع کیا عمر ابن خطاب کو اوپر سے لے کے، کبھی وہ انگلیوں کے پوروں کو دیکھتے ہیں، کبھی حضرت عمر کے مرافق کو دیکھتے ہیں، یوں پورا جسم حضرت عمر کا دیکھ کے پاؤں مبارک کو بھی دیکھا ہے۔ دیکھتے دیکھتے پھر ایک کافر پیچھے کی طرف سے عیسائی جاتا ہے، اس نے حضرت عمر ابن خطاب کی قمیص مبارک پکڑ کے پیچھے سے اس نے پے بند شمار کرنے شروع کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
कमीज मुबारक के पेवंद शुमार करने लगा पीछे से कि पीछे देख है 9 पेवंद लगे हैं, आगे देख है 5 पेवंद लगे हैं। वो सलाई के कपड़े वो पेवंद शुमार करने लगा कि हमारी किताबों में मौजूद है जो अमीर अल मोमिनीन है उसकी कमीज के ऊपर कितने पेवंद लगे, उसकी कमीज के ऊपर कितने पैबंद लगे हैं। वो पीछे से पैबंद शुमार करने लगा, आगे से पैबंद शुमार करने लगा। वो बड़ा ईसाई जो है वो अपनी निगाहें घुमा के फिर उमर इब्ने खत्ताब की पेशानी की तरफ देखने लगा है। एक रिवायत में आता है कि 9 दफ़ा उसने उमर की पेशानी को देखा, 9 दफ़ा उमर की पेशानी को देख के फिर हजरत उमर इब्ने खत्ताब के हवाजिब भी देखता है, आँखों को देखता है, होंठों को देखता है, तकल्लुम कलाम को देखता है, पैबंद को देखता है, आपका परना मुबारक अमामे को देखता है, हजरत उमर की जूती को देखता है। पूरी सारी चीज़ें देख के रिवायत में आता है कि उन्होंने 70 अलामतें खड़े हो के पूरी की है। खड़े हो के 70 अलामतें देखी हैं उमर इब्ने खत्ताब की। सारी अलामतें देख के कहने लगे अल्लाह बिल्लाह तल्लाहिल अज़ीम, हमें अल्लाह करीम की कसम यही वो अमीर अल मोमिनीन उमर है जिसका तज़किरा अल्लाह करीम ने हमारी पहली किताबों में किया है। अल्लाह की कसम ये वही उमर है। 9 दफ़ा मैंने उमर की पेशानी पे देखा है, हर दफ़ा मैंने देखा है, हर दफ़ा उमर की पेशानी में मुझे एक नई चमक नजर आई। हर दफ़ा मुझे उमर की पेशानी में एक नई चमक नजर आई है। क्यों नजर आई है? इसलिए ये नूर है। ये क्या है? ये नूर है अल्लाह की ज़ात की अज़मत वाला नूर। ये नूर है उमर की पेशानी में अल्लाह की किताब की अज़मत वाला नूर है। ये अल्लाह के कलमे की अज़मत वाला नूर है। ये अल्लाह करीम के रसूल की अज़मत वाला नूर है। फलम्मा रात सामर्रातिन वरा नूरुन अला जबहतिही, हजरत उमर की पेशानी के ऊपर 9 दफ़ा उसने देखा है। कहने लगा हर दफ़ा मुझे एक नया नूर नजर आया उमर की पेशानी पे। अल्लाह की कसम दुनिया में उमर एक ही है और वो यही है। दुनिया में उमर एक ही है और वो यही उमर इब्ने खत्ताब है। कहने लगा अमीर अल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब, अल्लाह की कसम सारी निशानियां हमने देख ली, तेरी दाईं जानिब भी देखी, तेरी बाईं जानिब भी देखी, आगे पीछे से भी देखा, तेरी चाल ढाल भी देखी है, तेरा लिबास भी देखा, तेरा बोलने का तरीका और हिलम और इखलाक और बुर्दोबारी भी देखी है, तेरे चेहरे का रोब भी हमने देख लिया उमर। अल्लाह की कसम हमें यकीन हो चुका है कि तू ही उमर इब्ने खत्ताब है। अगर हमारे ईसाई लाखों की तादाद में भी पहुंच जाएं, कभी भी ये ईसाई मुसलमानों के ऊपर गालिब आ सकते। इसलिए उमर अमीर अल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब ये शहर की चाबियां लेके आए हैं। बड़े बड़े उलमा ईसाइयों के चाबियां ला के हजरत उमर के हवाले की हैं। कहने लगे ये सारा बैतुल मुकद्दस का इलाका है, ये शहर की चाबियां उमर हम किसको तेरे हवाले करते। सारे शहर की चाबियां हजरत उमर के हवाले की बगैर लड़ाई के। फमकस उमर अशरत अय्याम, हजरत उमर वहाँ पे 10 दिन तक वहाँ पे रुके, 10 दिन तक वहाँ पे रुके। व बना फीहा मस्जिदन, उसी शहर के अंदर एक नई मस्जिद की तामीर की है। उमर इब्ने खत्ताब ने ईसाइयों के साथ मुआहदा होता है, सुलह के मुआहदा हुआ कि वो लोग राज़ी हुए हम जिज़िया देंगे मुसलमानों को, मुसलमान हमारे माल जान की हिफाजत करेंगे। सुलह हो जाती है, जिज़िया के ऊपर वो ईसाई राज़ी होते हैं। 10 दिन तक क़ियाम उमर इब्ने खत्ताब ने वहाँ पे किया है। एक बड़ी मस्जिद की तामीर करके मुसलमानों के हवाले करके फरमाया ये वही जगह है जहाँ पे ईसा पैगंबर की पुकार होती थी। ओ लोगो अल्लाह की कसम आज के बाद यहाँ पे पुकार होगी तो सिर्फ एक अल्लाह करीम की। ऐलान करो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, ला शरीक लहू फिल मुल्क वल
والملکوت۔ اے اللہ میں عمر کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہوں تیرے کلمے کی تعظیم کے لیے میں عمر نے سفر کیا ہے، تیرے کلمے کی تعظیم کے لیے میں عمر چل کے آیا ہوں، تیرے کلمے کی تعظیم کے لیے میں نے ہزاروں کا لشکر بھیجا ہے۔ اے اللہ تیرے کلمے کی تعظیم اہم ہے، تیری ذات کی تعظیم بڑی اہم ہے، تیری کتاب کی تعظیم بڑی اہم ہے، تیرے رسول کی تعظیم اہم ہے، تیرے کلمے کی تعظیم اہم ہے۔ اب تیرا کلمہ کیا ہے؟ میں عمر کھڑا ہو کے اعلان کرنے لگے، حضرت عمر ایھا الناس اعبدوا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الملک والملکوت۔ سبحان اللہ، ایک اللہ کریم کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہ کرو، کسی غیر کی عبادت جائز نہیں۔ کیوں؟ اسی کلمے کے لیے اللہ کریم نے تمہیں بھیجا ہے۔ کیا کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے علاوہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق۔ اب صحابہ کو تعظیم ملی اس کلمے کی وجہ سے، بے شک، اس بات کی وجہ سے آ کے صحابہ کرام کو تعظیم ملی۔ تو تمہارے لیے قانون کیا ہے کہ آدمی کب اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم بنتا ہے؟ جب تک کہ ان 5 چیزوں کی عظمت کا خیال کرے۔ العظمت لذات اللہ، والعظمت لکتاب اللہ، والعظمت لکلمت اللہ، والعظمت لرسول اللہ، والعظمت لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 چیزوں کی عظمت کرتا رہ، ان کی تعظیم کر، اللہ تعالیٰ تیری تعظیم دنیا میں بھی کرے گا، مرنے کے بعد بھی، جیسے تم نے ساری قرآن کی آیتیں سنی ہیں۔ وآخر دعوانا